بزرگان محترم، کچھ تمہیدی اور بنیادی گفتگو ہو رہی ہے۔ کل جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور جہاں ختم ہوئی تھی اسی سے، یا کہہ لیجئے کہ وہیں سے آج گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ حضرات پابندی سے، یعنی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کرتے ہیں اور مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ مجلس چاہے عصر بعد ہو، مغرب بعد ہو یا عشاء بعد ہو، تو آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میخانہ آباد رہتا ہے۔ اسی تعلق سے ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کل میں پورا نہیں کر سکا تھا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ میں اس کی کچھ تشریح آگے چل کر کروں گا، پہلے یہ منظوم کلام پورا کر لیتے ہیں کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم دین سیکھنے سکھانے کا، علم دین سیکھنے سکھانے کا جاری تم بھی سلسلہ رکھنا۔ حادث منتظر ہیں راہوں میں، یہ بھی بڑی اہم بات کہی ہے اور ایسا آج کل بہت ہو رہا ہے۔ اللہ سب کی ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا پیپودرا ہیں، وہ بیچارے نوجوان مولانا ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، کسی نے مار دیا ان کی گاڑی کو، پیچھے بیٹھے تھے، لکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا، ایک دم نوجوان بیچارے۔ میں نے آج ہی نورانی بھائی سے کہا، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہوں گے تو کیا ہوگا، اگر شادی شدہ تھے بچے ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کا معمول بناؤ۔ یہ جو دعائیں ہیں بہت بڑا خزانہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، لیکن جیسی توجہ پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں مجھے کرنی چاہیے، آپ کو ہمیں کرنی چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہم میننگ نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، اپنے معنی نہیں خبر، اپنے ارتھ نہیں خبر، એટલે બધું વ્યર્થ ہے۔ ہاں، تو یہ دعائیں بڑا فائدہ دے گی۔ ہر موقع کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ آدمی پہ غفلت طاری نہیں ہوتی۔ تو جب بھی گھر سے نکلو دعا پڑھ کے نکلو، گاڑی میں بیٹھو دعا پڑھو، خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، اور آپ بڑی عمر کے ہیں تو پوتوں کو، نواسوں کو، ان کو جو ہے وہ سکھاؤ یا عادت بناؤ کہ گھر سے جائیں، نکلے تو دعا پڑھ کے اسکول جائے، مدرسہ جائے دعا پڑھ کے جائے، ہم گاڑی میں بیٹھے دعا پڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم کو بھولی جائیں، ہم کے یاد نہیں رہی ہم کی۔ میں کہ آ تو نہیں بھولے، تو ٹوائلٹ میں جائے تو بھی نہیں بھولے، بول اشفاق بھائی بات کری گئی۔ ارے موبائل تو نہیں بھولتے آج کے دور میں، اور دعا پڑھنا جو ہے وہ بھول گئے۔ فری میں لائف انشورنس ہے، یہ دعائیں کیا ہے؟ فری میں لائف انشورنس ہے۔ پڑھے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی موت اسی میں لکھی ہے تو اللہ درجات بلند کرے گی، فائدے سے خالی نہیں ہے۔
تو دعائیں ہمیں یاد ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرق ہوا ان کے بیٹے یا کس کا گزشتہ سال کس کا انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ، یا پوتے کا؟ بیٹے کا ہے نا. ہاں وہ بیٹے کا ہوا تھا گزشتہ سال، آپ نے دیکھا ہوگا. پھر انکلیشور میں وہ دارالعلوم جو ہے ان کے محتمی صاحب کے بیٹے کا بھی ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو گیا تھا. روڈ پہ حادثہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو آخری اشرے میں تشریف لائے تھے مولانا ارشد پٹیل مانچسٹر والے، ان کے ہمزلف ساڑھو بھائی جی نے کیا بھائی، ان کا بھی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا. لیسٹر سے مولانا سلیم صاحب، محمد سلیم دورات دامت برکاتہم العالیہ، ان کی مجلس سے وہ آ رہے تھے پریسٹر، پتہ نہیں کیا ہو گیا رات کو. اور رات کے سفر کو جہاں تک ہو سکے ٹالنا چاہیے. ہاں لیکن بہت سے لوگ رات کے سفر کو پسند کرتے، کیوں؟ کہ رات میں ٹریفک نہیں ہوئیں گے. جاوید بھائی ہاں کے لیے جو اللہ پاک کی بات کہیں گے منی کا ڈرائیور تو ہم کو بہت اللہ پہنچے پچھلے لوگوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ان کا سایہ اور ہم سب کی عمر میں اللہ برکت دے. لیکن الیاس بھائی وہاں بھی جلدی پہنچتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ شاعر کا شعر ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. شاعر کا شعر ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحہ، ایک جھونکا آ گیا، ختم. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بیچارے، صدیوں نے سزا پائی، یہ سزا پائی. اس لیے دیکھیے مسافر، میں خالی اشارہ کر دوں تشریفی کبھی، آدمی شرعی مسافر کب بنتا ہے؟ جبکہ وہ کتنا دور چلا جائے اپنی بستی سے، واچے کھوٹی چلے. بہرحال علماء کے مختلف اقوال ہے، لیکن مشہور قول لینے کا، مشہور قول جو ہے وہ لے لو. مشہور قول کیا ہے؟ اور ایک قدم نیچے پیچھے آ جاؤ. 77 کلومیٹر اور 48 مائل. اس میں رات کے چلنے کا اعتبار نہیں ہے. یہ جو مسافت نکالی ہے کہ آدمی مسافر کب بنتا ہے، وہ حضور کے دور کے اعتبار سے کہ وہ قافلے چلتے تھے. ہیں شیخ صاحب؟ ہاں ابراہیم بھائی شیخ ہوتے ہیں نہیں تو مجلس میں رونق ہوتی ہے. مجلس میں موجود ابراہیم بھائی شیخ ہے، حنیف بھائی طبیعت کے بڑے نیک ہے، باقی بہت کڑک ہے. وہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میرے ساتھ تو نرم ہے. ہمیں اگلا جملہ سنانے والا تھا، انہوں نے بول کے کام بگاڑ دیا آپ کا. ہوتی طبیعت خوش ان کو دیکھ ہے، اور نام ان کا ابراہیم بھائی شیخ ہے. ہاں آپ کو پکانی ایک اچھی دیگ ہے، ان کے لیے تو خوش ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قافلے نکلتے تھے، اونٹ جو ہیں وہ چلتے تھے، وہ سواریاں. تو یہ ویسے ہی نہیں نکالا. اب آج کل تو سواریاں بڑی تیز ہو گئی ہیں. ہاں بڑی تیز ہو گئی. اور دیکھیے یہ بھی مناسب نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. حکومت نے مقرر کر دیا کہ آپ کو 70 پہ چلانا ہے، آپ کو 40 پہ چلانا ہے، آپ کو 20 کی اسپیڈ پہ چلانا ہے. پھر بھی آدمی بلا ضرورت فاس تیز چلاتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ کیا فرمایا؟
اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ 3 نقصان خواہ مخواہ تیز چلانے کے، فیول، بات صحیح ہے نا میری؟ ہاں، اس میں جاوید بھائی صدر مفتی ہیں، ہاں، چونکہ وہ چلاتے رہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، تو اس لیے کیا ہے ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ میں نے ایسا سنا ہے، لوگ، میں تو چلاتا نہیں فاسٹ، میری پوری فیملی سوائے میری وائف کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ بور ہو جاتے ہیں۔ ہاں عارف بھائی، મારા બધા છોકરા કે પપ્પા તમે બહુ સ્લો ડ્રાઈવર એમ કે મેં કે ભાઈ સ્લો નહીં મળે, જેટલું લખેલું છે એટલું જ છે, આપણે એટલા પર જ ચાલવાનું, આપણે ત્રીજી લાઈનમાં જ ચાલવાનું આપણે। मैंने कहा મારું નામ જ અબ્દુલ સલામ, तबीयत में सलामती है, तो जो सलामती वाली लाइन इलियास भाई उसी में चलने का, तो भाई आखिर में चला वहां जाके भी कौन सा तीर मार लेंगे, जहां जाना है वहां जाके भी बैठना ही है। कोई जरूरत हो कभी वो अलग बात है। शरीयत ने तो यहां तक ख्याल रखा, पहले गधे पे भी सवारी होती थी, अब लोग खुद गधे बन चुके हैं। हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलेवी रहमतुल्लाह अलैह महाराष्ट्र तशरीफ ले गए। महाराष्ट्र, वहां एक इलाका है इस्माइल भाई, जलगांव। कौन सा? जलगांव, नाम भी कैसा है? हाँ, जलगांव, हाँ, ये तो वहीं के है, यानी महाराष्ट्र के, वहीं के का मतलब, वरना ये तो पहाड़ी लोग हैं। कोकन, ये असल में क्या है पता है? कोहकन, पता है आपको बड़े मियां? ये असल में था कोहकन, ये फिर बिगड़ के बना है। मेरा गांव है लाजपुर, इसका असल में नाम था लाजपुर, और बास तारीख में लिखा है लाछापुर, फिर वो बिगड़ते क्या हो जाता है। हाँ, ऐसा बहुत सी इलाकों में होता है, जैसे पठान। तो मैंने कभी आपको ये बात बताई भी है, हजरत मौलाना मसीउल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह खुद पठान थे। कल आई थी बात, हमारा अब्दुल समद चचा के घर वो तशरीफ लाए हैं, हाफिज यूसुफ साहब बता रहे थे। हजरत से मैंने सुना कैसेट के जरिए से, मफहूम यह है कि ये पठान भी बिगड़ा है, ये असल में था फतहान। क्या लफ्ज था है सादुल्लाह साहिब? ये था असल में फतहान, यानी ये जहां जाते थे दुश्मनों से मुठभेड़ होती थी तो फतह करके आते थे, जीत कर आते थे, विन होकर आते थे, फतह। तो इसलिए हो गया फतहान कि जहां जाए वो फतह करके आते थे। फिर ये जरा जुमला बिगड़ा, लफ्ज बिगड़ा, और बिगड़कर क्या बन गया शब्बीर चाचा? फत्तान। क्या बन गया? फा, अभी भी फा है, फत्तान, और फत्तान से फिर तब्दील होके हो गया पठान। क्या हो गया? पठान। हाँ, मराठे एक और कौम है, पठान तो मुसलमान है, ये मराठे दूसरे लोग हैं, बेचारे ईमान की दौलत से महरूम है, लेकिन उनमें ये कौम बड़ी बहादुर कौम है। ये मराठे बड़ी बहादुर कौम, तारीख ये बताती है, मैं नहीं कह रहा हूं, तारीख ये बताती है कि बड़ी बहादुर कौम है। लेकिन ये एक काम मुसलमानों से अलग करते थे, जब जंग में जाते थे एक काम मुसलमानों से अलग करते थे ये लोग, मराठे लोग। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात छपे हुए हैं बनाम मलफूजात फ़क़ीहुल उम्मत, उसमें यह बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खुलासा यह है, हजरत फरमाते थे कि ये जब दुश्मनों से लड़ने के लिए जाते थे तो पहले अपनी बीवी और बच्चों को खुद कत्ल कर देते। जब जाना है उनको तो खुद कत्ल कर देते थे। क्यों? फरमाया कि अगर हम कत्ल हो गए तो फिर इनका क्या होगा। आदमी बुज़दिल किससे हो जाता है? फैमिली से ना। हाँ, आदमी फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से आदमी, कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। यह आजमाइश है, इसीलिए कुरान ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फितना का माना है आजमाइश, यहां पर फितना का क्या माना है?
کہ آزمائش ہے، تو اولاد ہی آزمائش ہے. آدمی اولاد کی وجہ سے ہے بہادر لیکن بزدل ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے اپنے بیوی اور بچوں کو مار دیتے تھے، سب نہیں، جن کو یہ کام کرنا ہوتا تھا وہ مار دیتے تھے تاکہ بہادری سے لڑے. اور پھر جنگ سے یہ قوم بھاگتی نہیں تھی. تو اسی لیے ان کے متعلق کہا جاتا تھا، مفتی محمود صاحب فرما رہے ہیں مفہوم ہے کہ ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ آئے ہیں جنگ کے لیے تو مر کر ہٹیں گے. مر کر ہٹے کیا تھا؟ مر کر ہٹے اور بگڑ کر تبدیلی سے بن گیا مراٹھے. مراٹھے یعنی مر کر ہٹے. تو بڑی بہادر قوم. تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ بہادر قوم ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوکن ہے یہ ہے کوہ کن. کوہ یہ فارسی کا جملہ ہے. کوہ کہتے ہیں پہاڑوں کو. آپ کی طرف پہاڑ ہے نا؟ شکر ہے اللہ کا کہ میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ٹھیکانا نہیں کا. تو کیا ہے کوہ کن؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا وحید الزماں یا وحید الدین خان، دو ہے، ایک تو وہ کچھ اور تھے، وحید الزماں تھا شاید نام. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وہ کوہ کن کی بات. کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ کوہ کن کی بات. تو یہ پھر بگڑ کر سعد اللہ صاحب کیا ہو گیا؟ کوہ کن. نہیں، صحیح بتا رہا ہوں. یہ تھا کوہ کن. اصل میں وہ پہاڑی علاقہ ہے، ادھر پہاڑ تھے تو اس لیے وہ کہا جاتا تھا. خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، جلگاؤں. جزاکم اللہ. ارے بھائی تمہیں گمے تو دکھ ہوتے، یہ دل ہے کہ میں نے نہیں، آپ نے کہا. تو کیا ہے، جلگاؤں میں حضرت گئے تو دیکھا کہ گدھے جا رہے راستے سے. تو حضرت کار میں تشریف فرما تھے، میزبان بھی تھے ساتھ میں. تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے یہاں گدھے بہت ہے. میری طرف دیکھو، یوں کہا لگتا ہے یہاں گدھے بہت ہے. تو اشارہ ان کی طرف کیا اور وہ سمجھے وہ جو گدھے جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں اور بھی بہت ہے. حضرت نے فرمایا اچھا. تب جھپکی ان کی. سمجھ آیا آپ کو کہ ان کی طرف دیکھا اور یوں کہا یہاں گدھے بہت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں حضرت بہت ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں اور بھی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا. تو پھر اب ان کی جھپکی اپنے گجراتی میں کہ ہلگی ہے کہ بھائی یہ تو ہم کو گدھا بتا دیا. شریعت دیکھیے ہماری کہاں کہ جانور پر بھی جو اتنی کیپیسٹی ہے اس کی اس سے زیادہ بوجھ رکھنا جائز نہیں. جانور پر انڈیا کے اندر جب کبھی قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر ٹریپل سیٹ ٹو ویلر پر بھائی اکرم کیا کرتے ہیں؟ میمو پھاٹے. تو بہرحال جرمانہ وہ کرتے ہیں، یعنی 3 سیٹ صحیح نہیں ہے. کیوں کہ جنہوں نے کمپنی نے بنائی وہ کہتے ہیں کہ یہ بولتے ہی یہ 2 ویلر، پھر بھی 3 سیٹ. ارے نام ہی اس کا کیا ہے؟ ارے نام پہ غور کرو. اس کو کہتے ہیں 2 ویلر، 2 یعنی 2 آدمی کو بیٹھنے کا. لیکن یہاں تو اتنے بیٹھے ہوتے، ایک آگے ایک درمیان میں پچھائے لوگ ہوئے ایریئر ہوں گے ہے نا. ہاں کنا پڑا پہ آ گئے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ جا رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہم نے دین چند چیزوں کو سمجھ رکھا ہے. یہ جو ہم غلط پارکنگ کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر و فکر کتاب کا. اس میں حضرت نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں جہاں پارکنگ نہیں کر سکتے وہاں پارکنگ کرنا یہ جائز نہیں.
ہم سوچتے ہیں ہم تو نماز پڑھنے آئے. اچھا, بعضوں کا شیطان ذہن الگ بناتا ہے, الٹا. کوئی پارکنگ کر رہا ہے اسماعیل بھائی, اور آپ ان کو کہو تو کہ یہ پارکنگ نہ کرو ہم کہ ٹکٹ لاگے جائے گی, لیکن نہیں کہ اللہ نے عبادت کروا جائے تو اللہ کو نہ بچاؤ ہے. لے بھائی, الٹی سوچ ہے حنیف بھائی, ہے کہ نہیں ایسا؟ او حنیف بھائی جنت میں پہنچ گیا آج. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ارے دیدار بند آنکھوں سے ہوتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے؟ اچھا بھائی, کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے نا, کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو حدیث کا مفہوم سناؤں. یہ غلط سوچ ہے, یہ دینی سوچ نہیں ہے کہ آپ تو اللہ نے عبادت کروا چاہلا ان کے, تو ہوں اللہ نے عبادت کروا جائے تو ٹکٹ لاگے ان کے. میں کہ ٹکٹ نہیں لاگے, آپ کی گاڑی مٹکا جائے. اب حدیث سنیں, یہ غلط ہے, یہ غلط سوچ ہے. اور یہ سوچ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے آنے والے, حالانکہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرے. 5 ٹائم کا نمازی ہے, داڑھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سوچ یہ ہے غلط سوچ. باہر گاڑی پارک کریں گے, جہاں نہیں کر سکتے, حکومت کی طرف سے پتہ ہے, پھر بھی جو ہے وہ کریں گے. یہاں سے بس گزرتی ہے. اب ہماری مسجد کا جو مکان ہے وہ کیا بولتے ہیں, وہاں جو لگا ہوا ہے کیا بولتے ہیں, آئی لینڈ. ہاں وہ ہے. اب مشکل ہوتا ہے وہاں سے جانا ہے دونوں طرف سے. اب گاڑی ایسی پارک ہوتی ہے کہ وہ بس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نہیں ہے. اب آپ کو میں سوچوں کہ یہ خلاف شریعت سوچ ہے کہ ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے گئے تو اللہ کیا کرے گا, حفاظت کرے گا. میں نے کہا پہلے تو تیری نماز کی حفاظت نہیں ہوگی. بول کے تو آیا بھائی, کر کے تو آیا, پر نماز میں دھیان کا ہونا ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے ادھر ہی ہوگا, وہ گاڑی کی طرف ہی ہوگا. اور نماز میں توجہ رہے, دھیان رہے. شریعت نے کیا گنجائش دے دی الیاس بھائی؟ مفہوم ہے کہ اگر کسی کو انتہائی درجے کی بھوک لگی ہے, 2 جملے ہیں, عشاء یعنی عشاء کی نماز, اور عربی میں عشاء یعنی رات کا کھانا. عشاء کا کیا معنی ہے بھائی اکرم؟ رات کا کھانا. اور عشاء کا کیا معنی؟ رات کی نماز. خالی زبر زیر کا فرق ہے. اب اس سمجھ چاچا, عشاء یعنی رات کا کھانا, اور عشاء یعنی رات کی نماز. عشاء کی حدیث میں ہے, مفہوم ہے. میرے جملے پہ غور کرنا. انتہائی درجے کی بھوک ہے. میں بول رہا ہوں کیا, خالی نارمل بھوک نہیں, انتہائی درجے کی. تو حضور نے فرمایا پہلے کھانا کھاؤ, پہلے عشاء پھر عشاء. کیا فرمایا؟ پہلے شبیر چچا عشاء اور پھر عشاء. کیوں؟ تاکہ نماز میں کیا رہے, دھیان رہے, توجہ. نارمل بھوک کی بات نہیں کر رہا ہے, تمہیں کہ چار آبو ہارو سے سمجھ آ رہا ہے. تو پہلے عشاء اور پھر عشاء. اور اب یہ رکھ دیا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مفہوم ہے کہ حضور میں جنگل میں جاتا ہوں, میرے ساتھ اونٹ ہوتا ہے, اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے جنگل میں. اب مجھے نماز ادا کرنی ہے, تو آپ مجھے بتائیے میں کسی کھونٹے سے, کسی ایسی چیز سے جس سے رسی سے جانور کو باندھا جائے, تو میں باندھوں جانور کو پھر نماز پڑھوں, یا یہ کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور جانور کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ ارے وہاں تو کوئی ٹکٹ لگنے کا چانس نہیں ہے, ٹکٹ چیکر آنے والا نہیں ہے, اور صحابی ہے, حضور سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ بھائی تو نماز سے پہلے اپنے جانور کو کیا کر, کھونٹے سے باندھ, اور پھر نماز پڑھ. اور آگے یہ فرمایا پھر اللہ پہ توکل کر کے اللہ اس کی عبادت کرے. تو حضور چاہتے تو وہ وہاں بتلا سکتے تھے, اور اچھا ہوا نہیں بتلایا, ورنہ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا میننگ لیتے ہیں, اس سے کیا کیا توڑ مروڑ کا جو ہے ہم مسئلے جو ہیں وہ بناتے. یہ سب دین ہے, لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی. اور جب نہیں ہوتی بات تو یہ کام دیندار بھی کرتے ہیں. اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ میں نے جو ہے کیا ہے,
میں نے غلط کیا ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ غلط جگہ پارکنگ کر دی، میں نے غلط کام جو ہے وہ کیا. تو یہ ٹو ویلر، تو یہ جانور اس پہ بتایا کہ اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا جانور کیا کر سکتا ہے، تحمل جو ہے وہ کر سکتا ہے، برداشت وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، بات یہاں سے چلی کہ حادث منتظر ہیں راہوں کے، اپنے لب پر کوئی تو دعا رکھنا. حادثیں منتظر ہے یعنی انتظار میں ہے، حادثے راہوں کے، یہ جمع ہے راستے کی، کہ حادثیں منتظر ہیں راہوں کے، اپنے لب پر کوئی تو دعا رکھنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسپیڈ زیادہ کرتے ہیں، ایک تو فیول زیادہ جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر کیمرے میں آ گیا یا یہاں بھی پولیس کیا ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے بعض مرتبہ، ہے نا، وہ گاڑی اندر میں رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہے یہ فائن. کیا ہوگی فائن. کتلا لوگوں گوریا لوگ کو مٹھی زبان، فائن یعنی جرمانہ اور نام فائن ہے. کیا ہے کہ جرمانہ جو ہے وہ ہوگا. اور تیسرا نقصان جان بھی جا سکتی ہے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ جان بھی جو ہے جا سکتی ہے. ہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے زمین کو رات میں کیا کر دیتے ہیں؟ لپیٹ دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں. یہ حدیث اپنی جگہ ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مول صاحب وہ ہے. لیکن حضور کی عادت شریفہ دیکھو، سفر کب کرتے تھے؟ دن میں کرتے تھے، رات میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے. تو یہ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ 3 دن کی جو مسافت ہے تو کتنا چلتے تھے، تو پھر یہ ایک تخمینہ لگایا، اندازہ کیا کہ اتنے کلومیٹر آدمی چلتا ہے، اس میں رکے بھی، آرام بھی کرے، وہ سب کچھ جو ہے وہ کرے. تو خامخواہ فاسٹ نہیں چلانے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب، اب میں جا رہا ہوں، جتنی اسپیڈ ہے اتنی پہ چلا رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں، یہ فاروق بھائی جو پہلے رہتے تھے اب تو چلے گئے وہ ہجرت کر کے، کہ لیبریج روڈ. تو میں چلا رہا ہوں اشفاق بھائی، تو میرے ساتھ پڑھنے میں تھے وہ صاحب مدرسے میں، تو بے تکلفی بیٹھے. میں نے کہ مول صاحب ان کے تمہیں 20 پر چلا ہوا، ان کے نو ان کے چلا ہوا، کہ بھگا ہوا ان کے 30 پر. میں کہ کیمرو تے کہ تمہارے મને પૂછી લેવાનું કहाँ કેમેરો છે કहाँ નહીં મળે. تے کہ હું તમને કેમ દે તમે નહાળો. اب دیکھو ہیں آدمی اصول کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو توڑنے کی بات کر رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ بھگاؤ. یہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھنا. ہم نے اس ملک کے اندر یہاں کے قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ان سے وعدہ کیا ہے، ان سے قرار کیا ہے کہ جو شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے ہم اس کا کیا کریں گے. اب سسرا کوئی نہیں بول رہا، سب بولو. ہاں فالو کریں گے، عمل جو ہے وہ کریں گے. خیر اس لیے زیادہ تیز جو ہے وہ مت بھگاؤ. ہاں خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بمبئی سے بھی میں تو کہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی لوگ گاؤں میں رات کو پھر نکل گئے، اور ڈرائیور کو دیکھو. ابھی ڈرائیور آیا ہے بامبے سے وردی مارگے فیرو فری نے کری نے 500 روپیہ سستا ہے، اس کو بلا لیں خالی 5 پاؤنڈ کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بمبئی سے آیا ہے. ابھی وہ میں نام نہیں لیتا، آپ کو نہیں معلوم 2-3 سال پہلے وہ حادثہ ہے نا عارف بھائی، وہ اسی لیے ہوا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا. وہ آیا تھا، ایک جھوکا لگا، بات ختم. ایک صاحب ہے ہمارے گاؤں کے باٹلی میں، ان کی بات بہت پسند آئی مجھے اور میں نے بھی پھر عمل کیا. وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب میرا تو اگر فلائٹ ہے نا، جس دن 1 دن پہلے بامبے چلا جاتا ہوں آرام سے، کہ کوئی ٹینشن نہیں. اور کہنے لگے وہ اب تو ایک مسافر خانہ گنگا تو عربیہ ہوٹل کے پاس ہے بامبے سینٹر، اور ایک یہ جو فاؤنٹن ہوٹل ہے پرانی والی، اب تو ماشاءاللہ نئی ہو گئی ہے نا، دونوں ہے جی دونوں ہے. تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے نا. تو میں وہاں گیا، ماشاءاللہ مجھے تو وہ اس سے ممبئی سینٹرل پہ جو ہے اس سے زیادہ یہ پسند آیا وہاں پہ. تو کہا کہ وہاں جاتا ہوں آرام سے 24 گھنٹے کیا کرتا ہوں، فرسٹ کلاس آرام، ایک روم جو ہے وہ لے لیتا ہوں، اور ہوٹل میں جو ہے وہ کھاتا ہوں کہ نو ٹینشن، کہ کوئی حرج ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر آدمی خود بھی تھکا ہوتا ہے. میرا گاؤں کا ایک لڑکا ہے اسی ملک میں،
ابھی ابھی تازہ واقعہ ہے. اب وہ گاڑی میں پتہ نہیں راستے میں بمبئی کا 5 گھنٹے کا سفر ہے، اتنا وہ پریشان ہوا، ٹریفک، تو تھک گیا اور اکیلا تھا، بیٹھا آ کر ویٹنگ میں کہ ابھی فلائٹ میں دیر تھی. یہ اکرم بھی اس کو جانتا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اور سو گیا. ادھر اناؤنس ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں جو ہے وقت ہو گیا، وہ گہری نیند میں ہے، سو گیا ابراہیم بھائی وہاں. ہاں میں نے کہا یار یہ تُو نے اچھا کیا، یہاں گدے پہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، تجھے وہاں آ گئی. سو گیا. اور پھر جا کر اس نے بتایا جب آنکھ کھلی وہ پلین جا چکا تھا کہ بھائی میں سو گیا، مجھے جانے دو. کہ نہیں، اب آپ کو نئی ٹکٹ لینی پڑے گی. نئی ٹکٹ لے کے آئے ہو. اب مجھے نہیں پتا وہ دے دیتے نہیں دیتے، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ٹکٹ واپس لینی پڑی. شاید وہ عذر انہوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا ہوگا. اس لیے وہاں سے بھی یاد رکھو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ذرا پہلے نکل جاؤ. ارے گھر پہ بھی بیٹھنا ہے اور وہاں جا کے بھی بیٹھنا ہے. وداع تو ویسے بھی کرنی ہے نا، وداع گیری تو ویسے بھی کرنی ہے. تو جب وہاں سے نکلنا ہے تو وقت پہ جو ہے وہ آدمی نکل جائے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے جو ہے وہ بچائے. خیر وہ کہتے ہیں کہ ہادی سے منتظر ہے راہوں کے، اپنے لب پر کوئی تو دعا رکھنا. ابھی اور کلام ہے، میں اتنی ہی پہ بس کرتا ہوں. تو ایک بات کیا کہی کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا. علم دین سیکھنے سکھانے کا تم بھی جاری سلسلہ رکھنا. اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، مرفوع روایت ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. سنن کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے اور بھی حدیث کی کتب میں ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ویسے روایت مرفوعاً ہے، کہ کن عالماً، 4 باتیں بیان کی کہ 4 کام کرو، 5واں مت کرو. اور پھر اس کا فائدہ سنا کر انشاءاللہ مجلس ختم کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ کن عالماً، نمبر 1 اگر ہو سکے تو عالم بنو، عالم دین بنو، نمبر 1. نمبر 2 او متعلماً، کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ. یعنی یہ جیسے مجلس ہو رہی ہے تو آپ طالب علم ہیں، آپ کی حیثیت بھی، کہ طالب علم کا کیا معنی ہے اس پہ غور کرو. طالب علم یعنی جس میں علم کی کیا ہو، طلب ہو، تو اس کو طالب علم کہتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، یہ علم کی طلب ہے اسی لیے تو بیٹھے ہیں، ہے نا، تو اس کو طالب علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک خاص معنی میں پھر وہ ہے، لیکن ایک عمومی طور پر آپ جو بیٹھے ہیں، آپ جو شرکت کرتے ہیں، یہ بھی علم کی طلب کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی جو ہیں وہ طالب علم ہیں. اور بہت سے فضائل طلب علم کے علماء نے لکھا، مفہوم ہے کہ اس طرح کی مجلس میں جو بیٹھتے ہیں ان پر بھی صادق آتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ عالم نہیں بن سکتے تو علماء کی مجلس میں بیٹھو، ان سے جو ہے وہ دین حاصل کرو، نمبر 2. نمبر 3 او محبن، کہ تم خود عالم نہیں بن سکے، بیزی ہے، مشغول ہے، کوئی اور عذر ہے، اور آپ مجلس میں فاروق بھائی کیا ہے بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا کرو اشفاق بھائی کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ حدیث ہے کہ کیا کرو، علماء سے محبت کرو. 4 نمبر پہ فرمایا او متبعن، جو اہل علم علماء تمہیں دین کی باتیں بتائے، مسائل سکھائے، تو تم اس کا کیا کرو، فالو کرو، ان کا کیا کرو، اتباع کرو. ولا تکن الخامس، فرمایا کہ 4 میں سے کوئی ایک بننا، یا یہ کہ جتنے پہ بھی پورے اتر سکتے ہو، 5ویں مت بننا. اپنے آپ کو ان 4 سے ہٹا کر 5ویں میں تم شامل مت ہونا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے، فتہلک او کما قال،
کہ اگر تم عالم نہیں بنے اور علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ان سے محبت بھی نہیں کرتے، ان کا اتباع اور فالو نہیں کرتے، اپنے آپ کو ان 4 میں اگر ہم نے شامل نہیں کیا، اگر 5ویں میں ہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیے ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے، اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برائی کرنے والے ہر دور میں رہے، صرف آج کے دور میں نہیں ہے۔ ہمیں ان سے الجھنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم اپنا، جب وہ اپنی فطرت نہیں بدلتے ہم کیوں بدلے ہیں؟ حنیفہ صحیح ہے نا؟ جب وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہے کہ وہ علماء سے محبت نہیں کرتے، ان کا اتباع نہیں کرتے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ہمارا ذہن بگاڑتے ہیں، تو جب وہ اپنی روش سے باز نہیں آ رہے تو ہم کیوں باز آئے؟ ہم جس روش پہ چل رہے ہیں وہ چلے۔ دیکھیے میں آپ کو سنا رہا ہوں معجم صغیر طبرانی، آپ تعجب کریں گے، ایسے لوگ صحابہ پہ کامنٹ کرنے والے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ معجم صغیر طبرانی، کوئی اور نہیں، صحابہ کہ جن کے تعلق سے اللہ نے گارنٹی دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ گارنٹی دے رہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ مفہوم ہے، میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیا، مفہوم سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، علم کا سمندر، علم کے عاشق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ لوگ کامنٹ کرتے تھے۔ کیا کامنٹ کرتے تھے؟ بھدا کامنٹ، کہ ابو ہریرہ جو ہے نا ہر وقت فتوے ہی دیتا رہتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ ابو ہریرہ جو ہیں یہ ہر وقت شیخ صاحب کے فتوے ہی دیتا رہتا ہے، فتوے ہی نکالتا رہتا ہے، سب کو فتوے بتاتا رہتا ہے۔ اور آگے کیا کہا کہ اب ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ پاخانے کے متعلق بھی فتویٰ دے گا۔ کتنی غلط بات کہی، بھدا کامنٹ، صحابی رسول ہے کہ یہ ابو ہریرہ جب دیکھو جب شریعت شریعت شریعت، فتویٰ فتویٰ، یہ مسئلہ مسئلہ، کہاں یہ ابو ہریرہ کو جب دیکھو وہ یہی بات کرتا رہتا ہے۔ اور پھر مذاق اڑایا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ پاخانے کے متعلق بھی کوئی فتویٰ دے گا۔ جگر دیکھیے صحابہ کا، ابو ہریرہ ان سے مروب نہیں ہوئے کہ کوئی بات نہیں۔ وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے سعد اللہ صاحب کہ آسمان پہ تھوکو گے کہاں آئے گا؟ منہ کے اوپر آئے گا نا، وہ تھوک پہ آئے گا، تھوکے کے خود پہ آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کو کیا کہا؟ بھدا کامنٹ کیا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاخانے کے متعلق۔ تو ابو ہریرہ نے فوراً حدیث سنائی کہ سنو، مفہوم ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو لوگوں کی عام گزرگاہ ہے، راستہ ہے لوگوں کے گزرنے کا، اگر وہ وہاں پاخانہ کرے گا یا راستے کو گندا کرے گا، پلید کرے گا، فرمایا کہ میرے محبوب نے سنایا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ لعنت کا کیا معنی؟ فرمایا لعنت کا معنی ہے البعد عن الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے؟ ایسا آدمی دور ہے۔ ابو ہریرہ نے فوراً جو ہے ان کو حدیث سنائی کہ تو بھدا کامنٹ کرتا ہے کہ یہ فتویٰ، چل سن۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ دیکھیے، بہت دور نہیں، آپ کو ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، آخری بات، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت سی چیزوں میں خود ہمیں بھی جو ہے ان سے اختلاف ہے، لیکن بہرحال چلو کام ہو رہا ہے دونوں طرح سے۔ تو انہوں نے اپنے والد کا قصہ خود سنایا کہ میرے والد جو ہیں حدیث کو نہیں مانتے تھے، خالی قرآن کو مانتے تھے، کہ خالی قرآن ہے، جس کو بولتے ہیں نا اہل قرآن، تو وہ تو گمراہ فرقہ ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، چونکہ دین کمپلیٹ ہو نہیں سکتا حدیث کے بغیر، شرع ہے حدیث پاک، تو وہ نہیں مانتے تھے حدیث کو۔ یہ مولانا نے خود سنایا اور کتاب میں بھی میرے پاس موجود ہے
تو کہا کہ میرے والد نہیں مانتے تھے حدیث کو، تو ہم ڈرتے بھی تھے، دعا کرتے تھے کہ بھائی اللہ جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ فرمایا کہ وہ شاید وہ فیصل آباد کے ہیں، مولانا فیصل آباد کے ہیں، فیصل آباد، تو وہاں سے وہ کہاں پہنچے؟ لاہور پہنچے۔ لاہور کے اندر درس قرآن مشہور تھا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا درس قرآن بڑا فیمس تھا، بڑا مشہور تھا اللہ والوں کی مجلس میں ہیں۔ ہاں، وہ شاید علامہ اقبال کا شعر اگر مجھے یاد آ جائے، سعد اللہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، غالباً اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کی تقدیر تھوڑی سی علماء کی مجلس میں صحبت میں بیٹھے دنیا بدل گئی دل کی۔ فرمایا کہ وہاں درس قرآن چلتا تھا لاہور میں اور بڑا مشہور تھا۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان میں شرکت کی ہے اور باقاعدہ درس میں شرکت کی غرض سے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پہنچے۔ فرمایا کہ وہاں مجلس میں جو ہے وہ گئے تو حضرت نے جو ان کے مرض تھا، بیماری تھی، حدیث کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، اسی پہ گفتگو کی، کلام کیا، بیان کیا۔ اسی مجلس میں ایک مجلس تھوڑی دیر کی بیٹھے بیٹھے مولانا کے والد نے توبہ کری غلط عقیدے سے، تو کیا بن گئی ان کی دعا جو ہے وہ بن گئی، ان کی کیا بن گئی؟ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی۔ بہرحال تو آپ حضرات بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے مجلس جمی رہتی ہے، تو کچھ باتیں میں نے کہا ابھی تمہیدی باتیں چل رہی ہے، ابھی تو باقاعدہ ہماری گفتگو کا آغاز نہیں ہوا، لیکن آغاز سے پہلے ہی انتہا ہو چکی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی پیر کو ملیں گے، سعد اللہ صاحب ہمارے شیخ بھی ہے اور ہم ان کے پیر بھی ہے، تو پیر سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ خیر۔